بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوں پر اللہ کا حق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ فائدہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے صحابہ کے عام معمول کی طرح عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہ کریں۔ یہ گویا کہ تمام بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو توحید جاننا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ جانے کہ اللہ ہی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور اللہ ہی رہ جائے گا جب کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی اولیت کی بھی کوئی اولیت نہیں اور انتہا کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس لیے وہی اول حقیقی بھی ہے اور وہی آخر حقیقی بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ ایسا ہے اور اتنی بڑائی والا ہے تو اس کی عبادت ہونی چاہیے اور ذرہ برابر شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن حدیث دونوں ہی میں شرک کے لیے شیء کا لفظ آیا ہے، جس کا ترجمہ آسانی کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بلکہ اصلاً ترجمہ یہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے۔ شیء کے لفظ کا یہ مطلب ہے کیونکہ شرک ناپاکی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اور غلاظت تو غلاظت ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 کلو دودھ رکھا ہو، اس میں 1 کلو پیشاب ڈال دیا تو دودھ کی جو گت بنے گی وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اگر 10 گرام بھی ڈال دیں تب بھی دودھ گیا۔ تو شرک کا مطلب یہی ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، آپ کام سے گئے، اس لیے ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب اس کا یعنی اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ بندوں کا حق خدا پر کیا ہے؟ حالانکہ نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنا حق جتائے، اس لیے کہ بندوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ ان کا حق اللہ پر ثابت ہو۔ حقوق تو سب خدا کے ہیں، لیکن ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کی گئی، اس لیے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور ان کو عذاب نہ دے۔ معلوم ہوا جو شرک نہیں کرے گا اس کو عذاب نہیں ہوگا، جو توحید والا ہوگا اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور جو توحید والا ہوگا وہ ہر چیز میں صحیح کام کرنے والا بھی ہوگا۔ جب اللہ کو مان لے گا تو اس کی صفات کو بھی مان لے گا، اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ جب نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ در نہیں بھٹکے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا، اس کا دل و دماغ کہیں نہیں اٹکے گا، کسی اور سے وابستہ نہیں ہوگا۔ جب بھی اس کی نظر اٹھے گی تو خدا ہی کی طرف اٹھے گی، جب بھی اس کے قدم بڑھیں گے تو خدا کی طرف بڑھیں گے، جب بھی کسی چیز کا خیال آئے گا تو پہلے خدا کا خیال آئے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ غلط کام نہیں کر سکتا، پھر عذاب کہاں سے ہوگا؟